بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابھی بحث چل رہی تھی مسئلے جو حدیث مردود ہوتی ہے اس کی جو دوسری قسم تھی، ایک سند کے لحاظ سے تھی، ایک راوی کے اعتبار سے تھی. یعنی جو حدیث مردود ہوتی ہے یہ سب ابھی سقط من السند، یعنی سند میں حذف کی وجہ سے، یعنی کوئی سند حذف ہو جائے تو اس کے اعتبار سے یہ تھی. تو اس کی جو پہلی قسم تھی یہاں پر اولاً انواع سقط کی دو قسمیں بیان کی تھی، سقط ظاہر، سقط خفی. سقط ظاہر، پھر سقط ظاہر جو تھا یعنی جس میں ظاہر ہو، اس کی کیا بیان تھی؟ اس میں انہوں نے دو قسمیں بیان کی تھی، سقط ظاہر اور سقط خفی. یہ سقط ظاہر کی چار قسمیں یہاں پر بیان ہوئی تھی: معلق، مرسل، معضل اور منقطع. تو معلق کسے کہتے ہیں؟ معلق اسے کہتے ہیں کہ جس کی ابتدائی سند سے ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی حذف کر دیا جائے، اس کا بیان ہو چکا. اس کے بعد دوسری قسم تھی مرسل. مرسل کسے کہتے ہیں؟ مرسل اسے کہتے ہیں کہ جس کی آخری سند سے تابعی کے بعد کسی کو حذف کر دیا جائے، یعنی تابعی کے بعد تابعی ہی ہو یا پھر صحابی ہی ہو. یعنی تابعی کے بھی یعنی تابعی سے روایت کرتا ہے، پھر وہ تابعی صحابی سے روایت کرتا ہے. تو تابعی کے بعد اگر تابعی حذف ہو یا تابعی کے بعد صحابی حذف ہو تو وہ حدیث مرسل ہو جاتی ہے. یہ دونوں حدیثوں کا بیان ہو چکا تھا. اب یہاں سے حدیث معضل جو ہے اس کا بیان ہے. حدیث معضل، حدیث معضل کسے کہتے ہیں؟ ہوا ما سقط من اسناده فاکثر اثنان فاکثر على التوالي. معضل کہتے ہیں کہ جس کی ابتدائی، جس کی سند میں سے دو یا دو سے زیادہ راوی پیدر پہ حذف ہو جائیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا راوی اس کے بعد ہی فوراً حذف ہے، تو یہ حدیث جو ہے معضل ہو جائے گی. اور اگر پہلے حذف ہے اس کے بعد کہیں دوسری جگہ سے راوی حذف ہے تو یہ حدیث جو ہے معضل نہیں ہوگی. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال جو امام حاکم نے روایت کیا ہے. امام حاکم ما رواه الحاكم بسنده إلى القانبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. اس کو امام حاکم نے اپنی سند سے، یعنی جو امام کانبی کی طرف جو سند ہے اس سے روایت کرتے ہیں. امام حاکم نے روایت کیا امام مالک سے کہ انہ بلغہ، انہیں یہ خبر پہنچی کہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للمملوک طعامہ وکسوتہ بالمعروف، یعنی غلام کے لیے کھانا اور کپڑا ہے بھلائی کے ساتھ. ولا یکلف من العمل الا ما یطیق، اور اس کو کام کا مکلف نہیں بنایا جائے گا مگر الا ما یطیق، مگر اتنی ہی مقدار میں اسے کام دیا جائے گا جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. یعنی اس کی برداشت سے، اس کی طاقت سے زیادہ اس کو کام نہیں دیا جائے گا، نہ اس سے کام لیا جائے گا. حکم اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہاں پر جو مثال گزری امام
حاکم نے جو روایت کیا ہے، تو یہ حدیث معضل ہے، اس لیے کہ یہاں پے در پہ جو ہے دو راوی حذف ہیں، وہ دو راوی کہاں پر حذف ہیں؟ تو وہ دو راوی جو ہیں وہ امام مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے درمیان حذف ہے۔ اور یہ پوری حدیث اس طریقے کی ہے کہ قال الحاكم ان يعني روى الحاكم عن مالك انه روى المالك عن مالك عن محمد بن عجلان عن ابيه عن ابي هريره۔ تو یہاں پر دو راوی حذف ہیں، امام مالک اور امام حضرت ابو ہریرہ کے درمیان۔ تو یہاں سے جو امام حاکم ہیں انہوں نے حضرت محمد بن عجلان کو حذف کر دیا اور آپ کے والد حضرت عجلان کو حذف کر دیا، اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے معضل ہو گئی، پے در پہ دو راوی حذف ہو گئی، اس وجہ سے یہ حدیث کیا ہو، یہ حدیث معضل ہو گئی۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ ضعیف بالاجماع، یہ حدیث بالاجماع یعنی تمام محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو حدیث معضل ہے وہ ضعیف ہے، وہ اسوأ حالا من المرسل، اور یہ مرسل سے حالت کے اعتبار سے زیادہ بری ہے۔ وذلك لكثرة المحذوفين من الاسناد، اور وجہ کیا ہے کہ یہ مرسل سے زیادہ بری ہے حالت کے اعتبار سے، تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، وذلك لكثرة المحذوفين من الاسناد، یہ اس وجہ سے کہ اسناد کے اندر کثرت حذف ہے، اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے سب سے زیادہ بری ہے اور ضعیف ہے۔ پھر حدیث معضل کی صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کی یہاں پر بیان کر رہے ہیں، صورت اجتماعی مع المعلق، حدیث معضل کی جمع ہونے کی صورت معلق کے ساتھ۔ جو حدیث معلق کی حدیث معلق کیا تھی؟ حدیث معلق یہ تھی کہ تابعی کے بعد حذف کر دیا، اس کی سند کے آخر سے جو متن سے ملی ہوئی تھی اس کو آخر سند کہتے، تو وہاں سے تابعی کے بعد کوئی حذف ہو تو وہ حدیث معلق تھی۔ نہیں، مبدئی اسناد یعنی اسناد کی شروع سے کوئی راوی حذف ہو جائے، دو یا دو سے زیادہ، ایک یا دو سے ایک یا ایک سے زیادہ، ایک راوی ہو یا اس سے زیادہ پیدر پہ راوی حذف ہو جائے تو وہ حدیث معلق کہلاتی ہے۔ حدیث مرسل کہتی کہ اس کی آخر سند سے تابعی کے بعد حذف ہو جائے۔ تو یہاں پر صورت اجتماعی مع المعلق، معلق کے ساتھ اس کی جمع ہونے کی صورت کیا ہے؟ اذا حذف من مبدأ اسناده، جب اس کی سند کے شروع سے دو راوی حذف ہو جائیں، راویان متوالیان، دو راوی پیدر پہ حذف ہو جائیں، تو یہ حدیث جو ہے معلق کے ساتھ صورت ہو جائے گی، یعنی اسے ہم معضل بھی کہہ سکتے ہیں اور حدیث معلق بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور صورت افتراق ہی مع المعلق، اور معلق کے ساتھ اس کے جدا ہونے کی دو صورتیں ہیں، اذا حذف من وسط سنده راویان متوالیان فهو معضل وليس معلق، جب سند کے درمیان سے دو راوی پیدر پہ حذف ہو جائیں گے تو یہ حدیث جو ہے معضل ہی رہے گی، معلق نہیں رہے گی۔ اگر ابتدائے سند سے حذف ہو تو یہ معلق ہو سکتی ہے، لیکن اگر درمیانے سند سے حذف ہو جائے گی تو یہ حدیث معلق نہیں رہے گی بلکہ معضل ہی قرار پائے گی۔ پھر اور دوسری صورت کیا؟ اذا حذف من مبدأ سنده راو فقط فهو معلق وليس معضل، اذا حذف من مبدأ سند، جب مبدأ سند سے یعنی سند کی شروع سے ایک راوی حذف کر دیا جائے تو یہ حدیث جو ہے معلق ہوگی، معضل نہیں ہوگی، کیونکہ معضل کیا ہے؟ معضل یہ ہے کہ اس کی سند سے دو راوی یا دو سے زیادہ راوی پے در پہ حذف ہو، یہاں پر صرف ایک راوی حذف ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ حدیث اگر یہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ اس کی ابتدائی سند سے کوئی راوی حذف ہو تو وہ معلق ہوگا، وہ معضل نہیں ہوگی۔ یہ صورت ہو گئی۔ مضان یعنی حدیث معضل کثرت سے کہاں پائی جائے گی، کس کتاب میں پائی جائے گی؟ تو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کتاب السنن لسعید بن منصور،
جو سعید ابن منصور کی کتاب السنن ہے اس کے اندر یہ کثرت سے پائی جاتی ہے، یعنی معضل حدیث کو امام سعید ابن منصور نے اس کے اندر جمع کیا ہے۔ پھر دوسری کتاب مؤلفات ابن ابی الدنیا، جو ابن ابی الدنیا محدث ہیں، ان کی جو مؤلفات ہے اس کے اندر یہ حدیث معضل کثرت سے پائی اس کے اندر کثرت سے موجود ہے۔ یہ بیان ہو گیا حدیث معضل کا۔ حدیث معضل اس کی تعریف ہو گئی کہ جس کی سند سے دو یا دو سے زیادہ راوی پیدر پہ حذف ہو تو اس کو حدیث معضل کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایک ہوئی جو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام کے لیے اس کا کھانا پانی ہے بھلائی کے ساتھ، اور اس کی طاقت بھری اس سے کام لیا جائے گا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اجماع تمام محدثین کا اجماع ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ معلق کے ساتھ اس کے جمع ہونے کی صورت اور معلق کے ساتھ اس کے جدا ہونے کی دونوں صورتیں یہاں پہ بیان ہو گئی۔ منقطع یعنی جو حدیث معضل گزری تھی، حدیث معضل اور حدیث معلق کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تو یہ جو نسبت تھی وہ عام خاص من وجہ کی تھی۔ ایک مادہ اجتماع کا تھا، دو مادے اشتراک کے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ چوتھی قسم ہے حدیث مردود کی، سند میں سقط کے اعتبار سے حدیث منقطع۔ تعریفه هو ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه، یعنی جس کی سند متصل نہ ہو، اس کا انقطاع خواہ کسی بھی صورت سے ہو، یعنی وہ سند کسی بھی صورت میں منقطع ہو اور وہ سند جو ہے متصل نہ ہو۔ فیشمل المرسل والمعلق والمعضل، فیشمل المرسل والمعلق والمعضل، تو یہ حدیث منقطع جو ہے یہ تینوں حدیث کو شامل ہوگی، یعنی حدیث مرسل پر بھی اس کا اطلاق ہوگا، اور حدیث معلق پر بھی اس کا اطلاق ہوگا، اور حدیث معضل پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ علماء متأخرین منقطع کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ تعریف عند علماء المتأخرین خصوه بما لا يشمل اسم المرسل او المعلق او المعضل، وهو ما سقط من اثناء اسناده راو او اکثر من راو في اکثر موضعين، کہ جو علماء متأخرین ہیں انہوں نے اس نام سے اس کو خاص کیا ہے، اس چیز کے ساتھ خاص کیا ہے جو مرسل اور معلق اور معضل کے نام کو شامل نہ ہو، اور اس کی صورت کیا ہے؟ وما سقط من اثناء اسناده، کہ حدیث منقطع وہ ہے کہ جس کے سند یعنی حدیث کے سند کے درمیان سے ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی حذف ہو فی اکثر موضعین، اکثر جگہوں میں، یعنی اکثر جگہوں سے ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی، یعنی اس کی سند سے اس کے درمیان سند سے حذف ہو یا اس کے درمیان سند سے حذف ہو، ٹھیک، او اکثر اس کے درمیان سند سے ایک راوی حذف ہو، اور دوسری تعریف کیا ہوئی؟ او اکثر من راوی فی اکثر من موضع، یا ایک سے زیادہ راوی اکثر جگہوں میں، ایک سے زیادہ جگہوں میں حذف ہو، تو یہ حدیث منقطع ہوگی، ٹھیک۔ پھر اس کی مثال کیا ہے؟ مثالہ ما رواہ عبد الرزاق عن ثوری عن الثوری عن ابی اسحاق عن زید بن یشیع عن حذیفہ مرفوعا، یعنی جو امام عبد الرزاق نے امام ثوری سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے ابو اسحاق سے، اور انہوں نے زید بن یشیع سے، انہوں نے حذیفہ سے مرفوعاً یہ حدیث روایت کی، ان ولیتموها ابا بکر فقوی امین، اگر تم کیا نام ہے حضرت ابو بکر کو ولی بناؤ تو فقوی امین، تو سب سے زیادہ قوی امین ہے۔ مثال اس کی مثال کیا ہے؟ ما رواه عبد الرزاق عن الثوری عن ابی اسحاق عن زید بن یشیع عن حذیفہ مرفوعا، جو امام عبد الرزاق نے امام ثوری سے روایت کیا، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے زید بن یشیع سے، انہوں نے حضرت حذیفہ سے مرفوعاً یہ روایت کیا ہے۔ ان ولیتموها، اگر تم ہا کا مرجع جو
खिलाफत है। अगर तुम खिलाफत को हजरत अबू बकर को सुपुर्द कर दोगे फकवियन, तो वो मजबूत हैं, अमीन और अमानतदार हैं। ये पूरी हदीस जो इमाम सौरी ने इस सनद में, जो ये सनद थी, हजरत शुरैक ने, हजरत अब्दुल रज़ाक ने रवायत किया हजरत सौरी से, उन्होंने हजरत अबू इसहाक से, तो इसके दरमियान, इसके वसत से, यानी इमाम सौरी और इमाम अबू इसहाक के दरमियान से हजरत शुरैक हज़फ है। यानी इसकी असल सनद ये होगी, अन सौरी अन शुरैक अन अबी इसहाक। क्योंकि वजह क्या है कि इमाम सौरी ने जो है हजरत अबू इसहाक से मुतलकन रिवायत नहीं किया, बल्कि वो रिवायत करते हैं तो वो हजरत शुरैक के वास्ते से रिवायत करते हैं। तो ये ऐसी हदीस है, यानी सकत शुरैक बैन सौरी अबी इसहाक। तो ये ऐसी सूरत है कि ये हदीस, ये जो सनद है, इस तौर की सनद जो है ना, वो हदीस मुरसल पर बोली जाएगी, ना हदीस मुअल्लक पर, ना ही मुअद्दल पर। क्यों? क्योंकि ये दरमियाने यानी वस्ते सनद से क्या था, जो उलमा मुतअख्खिरीन ने इसकी तारीफ की थी, मा सकत मिन असना इसनादिही राविन। तो ये सनद के दरमियान से रावी हज़फ है, एक रावी हज़फ है। तो इस वजह से ये हदीस जो है, यानी हदीस मुनक़ते जो है ना, वो मुरसल पर बोली जाएगी, ना मुअल्लक पर बोली जाएगी, ना ही मुअद्दल पर बोली जाएगी। जैसे कि इसकी जो मुतलक तारीफ हुई थी, मा लम यत्तसिल इस्नादुहु अला अय्यि वजहिन कान इनक़िताउ फयशमुलुल मुरसलु फयशमुलुल मुरसल वल मुअल्लक वल मुअद्दल। तो ये हदीस मुरसल और मुअल्लक और मुअद्दल को शामिल होगी। ये एक बिल्कुल इब्तदाई तारीफ थी। लेकिन जो उलमा मुतअख्खिरीन है, उनकी तारीफ क्या है कि उसकी सनद के दरमियान से कोई रावी हज़फ हो, एक रावी हज़फ हो या एक से ज्यादा रावी हज़फ हो, अक्सर जगहों में, तो वो हदीस मुनक़ते होगी। इसका हुक्म क्या है? हुक्म क्या है? हुक्म दईफुन बिइजमाइल उलमा लिफ़क़दी शर्तुन मिन शुरूतिल क़बूली व हुवा इत्तिसालुस सनद वलिल जहल बिहाल रावी साक़ित। तो ये हदीस जो है दईफ है, दईफ है, और इस पर उलमा का इजमा है। क्यों दईफ है? लिफ़क़दी शर्तन मिन शुरूतिल क़बूल, क्योंकि जो शुरूत कबूल थे, उन जो कबूलियत में जो कबूल की शर्तें हैं उनमें से एक शर्त इसमें मफकूद है। और वो शर्त क्या है? कौन सी शर्त मफकूद है? वो शर्त जो है इत्तिसाल सनद, सनद का मुत्तसिल होना है। वो सनद यहाँ से हज़फ, वो मौजूद नहीं है। वलिल जहल बिहाल रावी साकित, और जो रावी यहाँ से साकित है उसकी हालत से नावाकिफियत, यानी उसकी हालत से वाकिफ ना होना है। तो ये पूरा बयान हो गया खबर ahad की। अव्वलन दो किस्में की थी, हदीस मकबूल, मरदूद। हदीस मकबूल का पूरा बयान गुजर चुका। फिर हदीस मरदूद पर बहस हो रही थी, तो यहाँ पर दो किस्में की थी हदीस मरदूद की। मरदूद किस सबब से होती, तो उसकी दो किस्में अव्वलन की थी कि अम, सनद में सकत के सबब से हो या रावी में तान के सबब से हो। तो अभी यहाँ पर ये जो बहस चल रही थी कि सनद में सकत हो तो सकत किस एतबार का हो, जाहिर हो या खफी हो। तो अभी जाहिर के एतबार से बहस चल रही थी। तो जाहिर की जो पहली किस्म थी मुअल्लक, उसका बयान गुजर चुका। मुअल्लक हदीस मुअल्लक किसे कहते हैं कि जैसे मुअल्लक कहते हैं जिसकी इब्तिदाई सनद से एक रावी या एक से ज्यादा रावी हज़फ हो। उसकी सूरत ये थी कि सहाबी हज़फ हो या सहाबी और या ताबई दोनों एक साथ, सहाबी और ताबई दोनों एक साथ हज़फ हो, तो वो हदीस मुअल्लक हो जाती है। फिर हदीस मुरसल थी। हदीस मुरसल कहते हैं जिसकी आखिर सनद से ताबई के बाद कोई हज़फ हो तो वो मुरसल हो जाएगी। और हदीस मुअद्दल, हदीस मुअद्दल की जिसकी सनद से दो या दो से ज्यादा रावी पैदर पे हज़फ हो तो हदीस मुअद्दल हो जाएगी। तो इसमें यानी जो हदीस मुअद्दल होती है कभी कभी मुअल्लक पर, यानी कभी कभी हदीस मुअल्लक को भी हदीस मुरसल कहा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी दो सूरतें थी कि सहाबी हज़फ हो या सहाबी और ताबई एक साथ दोनों हज़फ हो। तो अगर सहाबी और ताबई दोनों एक साथ हज़फ हो तो वो हदीस मुअद्दल भी कहलाएगी, वो हदीस मुअल्लक भी कहलाएगी। और अगर
وسط سند سے حذف ہو تو حدیث معلق نہیں کہلائے گی، بلکہ حدیث معضل ہی کہلائے گی۔ اور ایک ہی چیز مبدأ سند یعنی شروع سے ایک راوی صرف حذف ہو تو وہ حدیث صرف معلق ہوگی، وہ معضل نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد حدیث منقطع کسے کہتے ہیں؟ حدیث منقطع کی جس کی سند متصل نہ ہو اور جو انقطاع وہ کسی بھی طور پر ہو۔ یہ پوری بیان ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کے اسباق میں، جو آ، یہ سقط ظاہر تو سقط خفی کے بارے میں بیان ہوگا۔ اکتفی بهذا القدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔